शहजाद एलाय तो कतर भी अमेरिका का है। ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू से ज़्यादा खुश नहीं थे ट्रंप। उन्होंने कहा भी है कि तुमने बड़ा अनवाइज फैसला किया है ये जो हमला करके। क्या आपको लगता है कि इतना प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ाया जा सकेगा? ये जो मामला है इसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका रोक सकेगा इसराइल को? और ऑब्वियसली जिस तरह महमल अभी कही थी, सऊदी अरब और यूएई, उनकी सपोर्ट कतर के साथ किस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज हम इस इंसिडेंट को एज एन आई ओपनर देख रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, 5-6 ममालिक पे तो 1-2 साल के अंदर इसराइल जो है वो हमलावर हो चुका है। 64,000 फलस्तीनियों को मारा गया है, न सिर्फ असले के जोर पे बल्कि भूख की वजह से वहां पे तकरीबन 400 अमवात हो चुकी हैं। बच्चों की वीडियोस अभी आपने देखा, जो एक लड़की पे वो फिल्म भी बनी है। मतलब आप सोचें कि इस किस्म की बर्बरियत है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं झंझोड़ा दुनिया को जिस तरीके से कतर पे ये हमला हुआ है, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का एक बड़ा क्लोज अलाय है। इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट अलाय है, और अमेरिका जो है इन कंट्रीज की सिक्योरिटी को गारंटी करता है, कतर जैसे ममालिक की। अभी जब मई 2025 में ही वहां पे गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो $3 ट्रिलियन की डील साइन की थी। किसने? सऊदी अरब, यूएई और कतर ने। अब ये एक मैसिव डील थी जिसपे ऑब्वियसली उनसे असला खरीदने का भी मामला था, इन्वेस्टमेंट का भी मामला था। अब सोचें कि अगर आपकी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन ताल्लुक हो और इसके बाद इस किस्म का हमला हो जाए जहां पे यूएस ने गारंटी करनी है आपकी सिक्योरिटी की। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप क्या कह रहे हैं इस हवाले से? नेतन्याहू को मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब वो मिसाइल आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? क्या आपने रोकने की कोशिश की? अमेरिका को तो पता ही होता है, और मैं जहां तक देख रहा था कि अमेरिका ने तो ये शायद कहा भी था कि हमने कतर को भी नोटिफाई कर दिया। कतर कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं किया। तो कहां था वो आपका सिस्टम? जब ईरान से मिसाइल आ रहे होते हैं तो आप कहीं पे भी अपनी बेस से उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मिसाइल आए और कतर में हिट किए, वेयर वाज यूएस एट दैट टाइम? तो वो अब नेतन्याहू को कुछ भी कहें, ये तो एक फैक्ट है कि यूएस का अगर कोई अलाय है तो वो इसराइल है, और वो उसको आखिरी वक्त तक सपोर्ट करेंगे। यहां पर भी डिस्कशन ये हो रही थी कि हमास डील, जो यूएस का एक प्लान है, जो स्टीव विटकॉफ वगैरह ये नेगोशिएट कर रहे थे, और हमास ने इस पे अब जवाब देना था। और उस दौरान जो है ये हमला हो गया, और हमास की लीडरशिप को, जो कि पॉलिटिकल विंग है, उनको टारगेट किया गया। तो मेरे ख्याल से अब बहुत देर से लोगों को ख्याल आया, और शायद अरब कंट्रीज को भी ख्याल आया कि यार अगर यूएस भी गारंटी करता है हम उससे जितना भी असला खरीदें, लेकिन आखिर में जिस मुल्क से हम असला खरीद रहे हैं उससे या उसके अलाय के खिलाफ ये यूज करेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो आई गेस दुनिया को पता है कि अरब कंट्रीज जो है वो इस पोजीशन में शायद नहीं है कि वो मिलिट्री की रिस्पॉन्स करेंगी, जैसे अभी महमल कह रही थी कि ईरान ने भी किया है। तो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना शायद इस वक्त एक ऑप्शन नहीं नजर आता। जाहिर तो यही है, चाहे जितना भी असला खरीद लें। जहां तक बात है कि यूनाइटेडली क्या कर सकती है दुनिया, देखिए ये किसी, मेरे ख्याल से अब इसको मुस्लिम उम्मा से हटके देखना पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा एक यकीनन फैक्टर जरूर है, हमारे दिल ज्यादा दुखते हैं उनके लिए, फलस्तीनियों के लिए, और जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक में इसराइल कर रहा है। लेकिन ये इंसानी इशू भी है, ये अब ममालिक की खुद मुख्तारी का इशू है। कतर पे हमला, लिबिया पे हमला, यमन पे हमला, और कई ममालिक पे हमला, ईरान पर हमला, उनकी लबनान, क़यादत को निशाना ईरान, बनाना, ये सीरिया। एक दुनिया के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का भी इशू है। और इसलिए मेरे ख्याल से ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को इस पर यूनाइट होने की जरूरत है। हमने पहले देखा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बात करते हैं ना, तो हमने देखा 48 में भी इकट्ठा हुए, 1956 में भी हुए, 67 में भी हुए, लेकिन क्या हुआ नतीजा? जो फलस्तीनियों के लिए जमीन आनी थी उनके हक में, या जो इसराइल जितना बड़ा था, इसराइल तो उससे बड़ा होता गया। टेरिटरी तो उन्होंने अपनी एक्सपैंड की है, और जो फलस्तीन के हक में उस वक्त आना था उससे कम उनको टेरिटरी आज अगर मिलती है तो मिलेगी। तो इसलिए हमने इसको एक ग्लोबल इशू के तौर पे देखना है। दूसरा, हमने अपनी वीकनेसेस को देखना है। अगर हम सिर्फ मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त आप कह सकते हैं कि विक्टिम है इसराइल के, तो हमने देखना है कि हमारी कमजोरियां उस वक्त से लेकर आज तक क्या रही हैं। तालीम में हम पीछे रहे, टेक्नोलॉजी में हम पीछे रहे, इकोनॉमी हम लोगों की कमजोर रही है। इसमें से कई ममालिक जिसको अटैक किया। अच्छा, बट शहजाद, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मेरे सवाल जहन में आ रहे हैं। अगर मुस्लिम उम्मा तक भी हम रहते हैं, चलिए मुस्लिम उम्मा इसको ना करे, गल्फ करे, पूरी जो दुनिया का मेजर पोर्शन ऑफ तेल सारे का सारा एक गल्फ स्टेट से इकट्ठा करती हैं और कंट्रोल करती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो इसराइल को रोकें इस जरिए से? नहीं, देखिए, ये तो इनकी तो मईशत अगर इतनी डाइवर्सिफाइड होती तो ये प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगर इन्होंने तेल देना है और यही इनके पास सप्लाई है, तो नुकसान तो फिर इनका भी होगा ना, कि तेल देना बंद कर दें। अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर,
اس کے علاوہ دوسرے یورپین ممالک بڑے کنزیومرز ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے خیال سے تیل دینا ہی بند کر دیں امریکہ کو. میں اس حد تک بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ماضی کی کمزوریاں ہیں اس سے سیکھا نہیں ہے. تعلیم میں ہم پیچھے رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں امریکہ اسرائیل سے پیچھے. کیوں آج ہمارے گلف کنٹریز کو یا ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم باہر سے جا کے اسلحہ خریدیں؟ دوسرے ممالک بناتے ہیں نا, چائنا نے بنایا, رشیا نے بنایا, یورپین ممالک بنا رہے ہیں, تو ہم اس پہ پیچھے ہیں. یہ فیکٹ بات ہے. تو علم ہو, وہاں سے ٹیکنالوجی ہو, پاورفل اکانومیز ہو, تبھی آپ فائٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کی کوئی نہیں سنی جائے گی اس دنیا میں. یہ چیزیں تو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ مجھے تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر دیں, ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اس کو نیرو ڈاؤن کر دیں. ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت ایک موومنٹ بڑی دیر سے یورپ کو بھی خیال آ رہا ہے. پہلے یورپ بھی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں اسرائیل کہا کہ حماس نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو, ان کا اپنے دفاع کا حق ہے. لیکن اب ان کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ جینوسائیڈ ہے, وہاں پہ بھوک کو جو ہے ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے اب یہ ممالک ہو, چاہے اسپین ہو, انگلینڈ ہو, فرانس ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو اسی مہینے UNGA میں ریکگنائز کریں گے. میرے خیال سے ان ڈپلومیٹک ایفرٹس میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ اگر فلسطین بھی ایک اسٹیٹ بنے گا تو شاید پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خود مختاری, ویسے تو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اسرائیل دوسرے ممالک کی بھی, لیکن پھر شاید اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا اور پریشر اتنا زیادہ ہوگا. تو ڈپلومیٹکلی بھی کریں. دوسرا ایک امپورٹنٹ, یہ ممالک یورپین جیسے میکرون نے تو کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہم اسلحے کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بند کریں گے اسرائیل کو. انہوں نے نہیں کیا, ان کو تنقید اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد. آئی ایم ریلی سوری, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, مجھے ذرا جلدی سے آگے جانا ہے, پھر وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ایز ویل. بھٹی صاحب آپ کہیے گا, یہ جو آج نیتن یاہو کا پیغام آیا ہے اور انہوں نے تشبیہ دی ہے 7 اکتوبر کو 9/11 سے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جہاں جہاں دہشت گرد ہوں گے ہم وہاں جا کے ماریں گے, اس کے کس طرح سے اس کی تشریح کرنی چاہیے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, اور کیا کیا جا سکتا ہے حکمت عملی اب اسرائیل کے خلاف؟ میڈم شیخ, پہلی بات بہت اچھی بات ہے شہباز شریف صاحب قطر گئے. میں ان کے دورے کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا, ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مجھے دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو صاحب ہوں, یہ اپنے عوام کے ساتھ کبھی کھڑے نظر نہیں آ رہے. سیلاب تباہی ہو گئی ہے میڈم شیخ, آپ اندازہ نہیں کر سکتی. 5 دن سے لوگ درختوں پر ہیں, گھروں کی چھتوں پر ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, اور کسی کی بیوی بہہ گئی ہے, کسی کے بچے بہہ گئے ہیں, اور کوئی جو ریسکیو ادارے فیل ہو گئے ہیں. 50-60 ہزار روپے کی کشتی کا ریٹ ہے, اور نہ خوراک, نہ چھت, نہ کوئی مددگار. اور میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب 10 روزہ دورے پر جا رہے ہیں چین, اور بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہیں. کچھ خوف خدا کریں یار, ملک تباہی میں ہے, ملک آفت میں ہے, آپ کے دورے ہی نہیں ختم ہو رہے, آپ کے بڑے شہروں سے نکل ہی نہیں رہے. آپ کو تو وہاں اپنے کیمپ آفیسز وہاں ہونے چاہیے جہاں سیلاب آیا ہوا ہے, ملتان میں, جنوبی پنجاب میں, ان ضلعوں میں آپ کی اور آپ کی پارٹیوں کو ہونا چاہیے. تو افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. میڈم شیخ, آپ کا سوال, میں حیران ہو گیا نیتن یاہو صاحب کا 2 منٹ کا جو ویڈیو پیغام ہے 9/11 حملوں کے 24 سال مکمل ہونے پر جو انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. 2 بار پاکستان کا ذکر کیا, غالباً وہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان قطر نہیں اور اسرائیل امریکہ نہیں, اور غالباً وہ ہمارا 10 مئی کا مارکہ حق بھول گئے ہیں, آپریشن بنیان المرصوص بھول گئے ہیں, جس میں فرانسیسی رافیل بھی برباد ہوئے, روسی 400 S-400 دفاعی نظام بھی برباد ہوا, اور آپ کے نیتن یاہو صاحب اسرائیلی ڈرونز بھی برباد ہوئے. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے کمین ہے ان کے سامنے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہی کیا ہے جو امریکہ نے کیا تھا, القاعدہ کا پیچھا کرتے ہوئے اسامہ کو ٹارگٹ کیا تھا, ہم نے ان رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا ہے دوحہ قطر میں. یعنی یہ بھول گئے کہ وہاں ثالثی کوششیں ہو رہی ہیں, وہاں دفتر ہے, وہاں امن مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے, یا یہ نیوٹرل وینیو ہے. اور وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ملک خبردار ہو جائیں. اب جس ملک میں دہشت گرد ہوئے, اب یہ نیتن یاہو صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے. جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے تو پھر وہ ان ملکوں پر بھی حملے کریں گے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا 9/11 اور ہمارا جو 7 اکتوبر ہے, جو ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بدترین وحشیانہ کارروائی تھی, یہ برابر ہے, اور اب ہم حق رکھتے ہیں. اور جو ملک مذمت کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے. آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں, ان کا سارا کچھ دیکھیں. اور یہ ہونا تھا, اس لیے ہونا تھا کہ جب یمن مارا جا رہا تھا
تو یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ فلاں فلاں وجہ سے مارا جا رہا ہے. جب لبنان پہ آفت آئی ہوئی تھی تو یہ سارے چپ تھے. جب عراق لیبیا برباد ہو رہا تھا یہ چپ تھے. جب شام بشار الاسد بھاگ رہا تھا تو وہ سارا اس کے کھاتے میں ڈال رہے تھے. اور جب ایران پر بمباری ہو رہی تھی تو یہ اور چکروں میں پڑے ہوئے تھے. جب حزب اللہ اور حماس پہ تباہی آ رہی تھی اور ان کی آڑ میں نسل کشی ہو رہی تھی تو تب بھی یہ چپ تھے. اب کیوں بول رہے ہیں؟ اب اس لیے بول رہے ہیں کہ اب گلے میں آ گیا سارا کچھ. اب پتہ ہے کہ قطر کے بعد اگلی باری نیتن یاہو صاحب کسی دن صبح اٹھیں اور وہ کہیں کہ فلاں ملک ہے وہاں بھی دہشت گرد ہے، فلاں ملک ہے وہاں بھی دہشت گرد ہے. کیوں نہیں آپ نے اپنا آئل کا ہتھیار جو استعمال کیا؟ آپ جو اتنے اربوں ڈالر کے انویسٹمنٹ کرنے کے پلان دے رہے تھے ٹرمپ صاحب کو، کیوں نہیں قائل کر سکے کہ یہ ہماری خود مختاری آپ کا ہے؟ اگر آپ اپنی خود مختاری اپنی دفاع نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں تجارتی سفارتی بائیکاٹ آپ نے کیا؟ اب بھگتو. اب یہی ہونا تھا. اب وہ کریں گے جو کچھ ہیں. اسرائیل برا ہے، امریکہ برا ہے. بھائی یہ گڈ کپ بیڈ کپ کھیلا جا رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کھیل رہا ہے. اسرائیل امریکی اشیرباد کے بعد ہو سکتا ہے کہ بغیر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اتنی بڑا اٹیمپٹ کرے، اتنا بڑا حملہ کرے. تو جو کچھ بویا تھا غزہ کے بے بسوں کی بد دعائیں پیچھا کر رہی ہیں ان سارے لوگوں کا. اور اب بھگتو. اور اب جو یہ کل جاگنا چاہیے تھا آج جاگو. اور کل اگر آپ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر دیتے، کل آپ اسرائیل کے ساتھ سارے تعلقات، آپ تو ابراہیم اکارڈ میں خوش تھے، آپ تو دوسروں کو تلقینیں کر رہے تھے کہ قبول کر لو اس کو. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کیوں اکٹھے ہو؟ زیادتی نہیں ہوگی کہ ابراہیم اکارڈ کے لیے تلقین کر رہے تھے؟ مجھے پتا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، بٹ اس طرح سے تو نہیں. یہ کہنا زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل زیادتی نہیں ہے. جی بالکل زیادتی نہیں ہے. بالکل زیادتی نہیں ہے. جب آپ نے اس کو اتنا شے دی، جب آپ نے ہر انڈائریکٹ اس کے ساتھ کھڑے تھے، جب انڈائریکٹ اس کی مدد کر رہے تھے، جب انڈائریکٹ ساتھ کھڑے ہو کر آپ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے تھے، تو وہ تو بدماش ہے دنیا کا، اور وہ تو پولیس مین ہے اس خطے میں. اس نے کیا کچھ نہیں کیا انسانیت کو برباد کرنے کے لیے. ان سے تو اچھے مسلم امت سے تو اچھا وہ یورپ نکلا، اسپین نکلا، یا باقی ملک. اچھا آپ نے یہ بڑی اہم باتیں بھی اٹھائیں درمیان میں کہ آئل کا ہتھیار، تجارت اور سفارتی بائیکاٹ کیوں نہیں کیا. آئل کا تو شہزاد جواب دے چکے ہیں، تجارت کا میں واپس آ کے ذرا ان سے لیتی